ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام مکتب اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ آپ کا میزبان عباس نقوی حاضر خدمت ہے، اور آج ہماری گفتگو کا محور ہیں سیدۃ النساء العالمین شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، اور ہمارے ساتھ مہمان تشریف رکھتے ہیں محترم علامہ جواد حسین عابدی صاحب۔ ہم انہیں نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی علمی شخصیت اور ان کی علمی فضیلت پر علامہ صاحب سے جو ہے اپنے علم میں اضافہ کریں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ آپ کا کی خیریت شکر سے؟ ہے، اللہ کا شکر ہے، سلامت رہیں۔ حضور شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ عموماً مظلومیت کا بیان زیادہ ہمارے یہاں چونکہ مجالس میں ایام فاطمیہ میں ہو رہا ہوتا ہے، تو یقیناً مظلومہ عالمین ہیں اور جو ظلم اور جو مظالم برداشت کیے ہیں ان کا ذکر بہت ضروری، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس وقت ہم خاص کر کے ان کی علمی پہلوؤں پر جو ہے کچھ گفتگو کریں، تو آپ شہزادی کی علمی شخصیت پہ کچھ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں عباس بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ گاہے بگاہے یاد فرماتے ہیں، اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے یہ لمحات جو ذکر اہل بیت علیہم السلام میں گزرتے ہیں یہ نقش ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے یہ گفتگو توشہ آخرت قرار فرمائے گی۔ خداوند متعال ہمارے اس چینل کو سلامت رکھے، قائم ٹی وی کے تمام احباب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے، اور آپ کو طول عمر صحت عنایت فرمائے۔ اتنا بہترین پروگرام، اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب کسی شخصیت کی بلندی کی بات ہوتی ہے تو اس کی شخصیت میں اگر علم کا ہنر اور جوہر کار فرما نہ ہو تو یوں کہیے کہ شخصیت کو اوج اور کمال نصیب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ علم روز ازل سے وہ فضیلت ہے کہ جس کی بنا پر اللہ نے انسان کو مسجود ملائکہ قرار دیا۔ کیا بات ہے۔ روز اول جو انسان کو سجدہ ہوا وہ علم کی بنا پر ہی ہوا، بے شک۔ اور وہ علم جو آدم علیہ السلام میں جلوہ گر تھا، جب وہ اپنی معراج کو پہنچا تو پھر اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا، اور پھر کائنات میں جو نور کا منبع اور جو نور کا مصدر ذات قرار پائی وہ ذات گرامی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جتنی بھی شعائیں اور جتنی بھی انوار اس مصدر مبارک سے، اس مرکز مطہر سے ساطع ہوں گے، پھیلیں گے، وہ تمام اسی سے متصل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہم سورج کی روشنی کو سورج سے الگ نہیں کہتے، اسے سورج ہی کہا جاتا ہے۔ کوئی بے وقوف اور احمق ہی ہوگا جو سورج کی روشنی کو سورج سے الگ کہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی سورج ہی ہے۔ تو جب ہم بات کر رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان کے علم کو، ان کے جلال کو، ان کے فضل و کمال کو ہمیں اگلی گلی میں نہیں ڈھونڈنا ہے، اسی گھر میں تلاش کرنا ہے، اسی پیکر میں تلاش کرنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات بہت واضح ہے کہ رسول اللہ نے اپنی اس بیٹی کا تعارف جن الفاظ کے ساتھ کرایا ہے اس کے لیے زبان وحی ہی چاہیے تھی، زبان رسالت ہی چاہیے تھی۔ فرمایا ان ابنتی فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ جو روایت ہے کئی لفظوں کے ساتھ ہے، یعنی خود مصادر اہل سنت میں اور مصادر اہل تشیع میں یہ روایت کئی لفظوں کی ہیر پھیر کے ساتھ آئی ہے۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے۔ بضع اس گوشت کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جو جسم سے متصل ہوتا ہے۔ آج جانتے ہیں گوشت جسم سے متصل ایک کیفیت کا نام ہوا کرتا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب اس پہ علماء نے باقاعدہ استدلالات کیے ہیں کہ یہاں ٹکڑے سے مراد صرف محبت اور عاطفت اور رحم دلی کی وجہ سے نہیں کہہ دیا اپنی بیٹی کو، ورنہ ہر باپ اپنی بیٹی کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے، تو پھر یہاں خاصہ کیا رہا؟ یہاں خاص طور پر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے کمالات اور میرا جمال جو ہے سوائے نبوت کے جلوے کے، اس لیے کہ حضور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، لیکن میرا علمی پہلو، میرا جلال، میرا کمال، میرا اخلاق، میری گفتار، میری رفتار، میرا کردار، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا
حتیٰ کہ میرا چلنا پھرنا، دیکھیے بعض بھائی ہم کسی کو لہجے میں کاپی کر سکتے ہیں، کسی کو تھاٹ وائز کاپی کر سکتے ہیں، لیکن ڈٹو کسی کو چلتے ہوئے کاپی کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ بالکل۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت کتب اہل سنت میں چھلک رہی ہے، بھری پڑی روایت۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کانت مشیت فاطمہ تا مشیت رسول اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں فاطمہ کا چلنا حضور کے چلنے جیسا تھا۔ اللہ میں نے فاطمہ زہرا کو جب چلتے ہوئے دیکھا ایسا لگ رہا تھا جیسے حضور چل کے جا رہے کیا ہیں۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت مستدرک حاکم وغیرہ میں اور دیگر کتب اہل سنت میں فرماتی ہیں ما رأیت احدا اصدق من فاطمہ بلہجۃ رسول اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سب سے زیادہ سچا پایا رسول اللہ کے بعد، یعنی خود ام المومنین حضرت عائشہ کی گواہی ہے کہ فاطمہ کے بعد حضور کے بعد اگر کوئی سب سے سچا ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس شہزادی کا علمی پہلو بہت بلند ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں شہزادی کونین کی تو آپ معصومہ بھی ہیں، آپ حجت خدا بھی ہیں، آپ ام الائمہ بھی ہیں، آپ ایک امام کو چھوڑ کر جو آپ کے زوج نامدار ہیں 11 اماموں کی ماں ہیں، آپ کا لقب ہے ام الائمہ۔ تو آپ کا علمی پہلو بہت زیادہ امامیہ کے نزدیک بہت معروف اور روشن ہے، لیکن چونکہ ہمارا پروگرام عمومی نوعیت کا، ہم چاہتے ہیں جہاں بھی یہ سفر کرے علم کی خیرات تقسیم کرتا ہوا ہمارا یہ گفتگو کا برنامہ چلتا چلا جائے۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہاں پر ایک روایت کتب اہل سنت میں پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خذوا نصف دینکم عن الحمیرہ، کہ حضور نے فرمایا کہ اپنا آدھا دین جو ہے وہ حضرت عائشہ سے لو۔ یہ روایت کتب اہل سنت میں پائی جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر ایک بڑی پیاری تعلیق دیکھیے، اب اس سے زیادہ میں کوئی عملی طور پر یگانگت کا پیغام نہیں دے سکتا کہ ہم ایک دونوں طرف کی بات کر رہے ہیں۔ یہ روایت کتب اہل سنت میں کہ حضور نے فرمایا نصف دین حمیرہ سے لو، یعنی حضرت عائشہ سے لو۔ اب دیکھیے ایک عالم اہل سنت ہیں علامہ آلوسی حنفی، ان کی تفسیر روح المعانی بڑی مشہور ہے، جن کو کتابوں سے شرف ہے وہ جانتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی نے جب حضرت مریم اور حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں کے اندر علمی اور فضیلت کے تقابل کو بیان کیا تو علامہ آلوسی بغدادی حنفی جو حنفیوں کے متأخرین مشہور مفسرین میں سے ہیں، علامہ آلوسی نے کہا، کہتے ہیں حضور نے یہ جو فرمایا کہ اپنا آدھا دین حضرت عائشہ سے لو، وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ والی بات حضور نے اپنی بیٹی کے بارے میں کیوں نہیں کی، یہ کیوں نہیں کہا اپنا آدھا دن فاطمہ سے لو؟ علامہ آلوسی حنفی جواب دے رہے ہیں، میں آپ کو کسی اپنے شیعہ مورخ کا حوالہ نہیں دے رہا، شیعہ مفسر کا حوالہ نہیں دے رہا، میں برادران اہل سنت کے مفسر کا حوالہ دیتا ہوں۔ علامہ آلوسی حنفی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ والی بات اس لیے نہیں فرمائی کہ اپنا آدھا دین یا پورا دین عائشہ سے لو، آدھا دین فاطمہ سے لو، یہ اس لیے نہیں کہا حضور نے کیونکہ حضور خود فرما چکے تھے کہ میرے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گی وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ یہ بالکل مشہور بات ہے اہل سنت کا بھی ہے۔ بالکل۔ تو جب حضور یہ والی بات جانتے تھے کہ میرے بعد سب سے پہلے فاطمہ مجھ سے آ کر ملے گی تو رسول یہ کیوں کہتے کہ اپنا آدھے کا آدھا دین جو ہے فاطمہ زہرا سے لو؟ علامہ آلوسی کہتے ہیں اگر حضور کو یہ بات پتہ ہوتی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا لمبی زندگی پائیں گی تو پھر حضور یہ نہیں کہتے کہ اپنا آدھا دین فاطمہ سے لو بلکہ فرماتے پورا دین فاطمہ زہرا سے لو۔ یہ علامہ آلوسی حنفی کا نظریہ ہے، میں نے بھی کسی شیعہ کا نظریہ بیان نہیں کیا، وہ تو انسان کو ویسی برداشت نہیں ہوگا کہ امامیہ کا نظریہ جناب سیدہ کے بارے میں کیا ہے۔ علامہ آلوسی حنفی کہتے ہیں لقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذوا کل دینکم عن الزہرا، پھر حضور یہ فرماتے پورا دین زہرا سے لو، اور اس کی دلیل بہت اچھی ہے، میں آپ کے سوال کو اس جملے پہ ختم کروں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی یہاں پر، وہ کہتے ہیں دلیل اس کی کیا ہے کہ پورا دین فاطمہ زہرا سے لو؟ وہ کہتے ہیں دلیل اس کی یہ ہے لأنہا من العطرت، کیونکہ جناب سیدہ وہ ہیں جو عطرت میں سے ایک ہیں، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے دو چیزیں کیا چھوڑی تھی، قرآن اور عطرت۔ پھر آگے جا کر کہتے ہیں صرف عطرت میں سے نہیں ہے بلکہ سیدۃ العطرت ہیں، یعنی پوری عطرت و اہل بیت کی سردار فاطمہ زہرا ہیں، یعنی حسن حسین اگر اہل بیت ہیں تو حسن حسین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہیں، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ عطرت اور اہل بیت میں علم جا رہا ہو اور جناب سیدہ کے پلو علم نہ ہو، ان کے پاس علم نہ ہو۔ جناب سیدہ کا علمی شہرہ امامیہ کے نزدیک ازہر من الشمس ہے، اور اس قدر واضح اور روشن ہے کہ اہل مطالعہ پر اور صاحبان دقت پر پوشیدہ نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب یہاں ایک چیز جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نہ نبی ہیں نہ امام ہیں لیکن حجت ہیں، اور معصومین میں جو ہے وہ لازمی جو آپ کا ہے وہ منزلت تیسرے سرکار کے بعد سرکار ختم مرتبہ تھا، پھر مولا کائنات کے فوراً بعد۔ جی جی، تو یہ اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس بھائی اس کے سلسلے میں بھی دیکھیں ہم عرض کریں بہت آسانی کے ساتھ، جب ہم یہ کہتے ہیں جناب سیدہ معصومہ ہے تو اس کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اس کے اوپر ایک دو نہیں
سینکڑوں ادلہ الحمدللہ امامیہ کے پاس موجود ہیں. اس میں سے بہت موٹی اور واضح سی دلیل وہ یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس کے ذیل میں علماء نے استدلال کیے کہ آیہ تطہیر جو ہے یہ فضیلت پر دلالت کرتی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کیونکہ آپ اس چادر میں ایک فرد تھیں جو حدیث قصہ میں آپ سنتے ہیں کہ جب ہم سب جمع ہو گئے تو ان میں کی ایک فرد جناب سیدہ ہیں اور جلیل القدر شخصیت ہیں آپ حضرات اہل بیت علیہ السلام کے اندر. آپ کا معصوم ہونا اس لحاظ سے. لیکن ایک بات یاد رکھیے جب ہم معصومہ کہتے ہیں تو اللہ معصوم اسے بناتا ہے جسے حجت بنانا ہو. یہ اس کو سمجھیں تھوڑا سا ٹیکنیکلی. یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ رسول اللہ کے بعد عصمت کا سلسلہ آگے بڑھے؟ اس لیے کہ اگر سلسلہ ہدایت نے آگے جانا ہے تو ضروری ہے کہ ہدایت کرنے والا خود معصوم ہو, وہ خود ہدایت یافتہ ہو. اگر وہ خود گناہوں سے اور پستی سے محفوظ نہ ہو تو پھر ہدایت میں تعطل اور فساد لازم آئے گا جو کہ عقلی طور پر باطل ہے. اور جو چیز عقلی طور پر باطل ہو وہ شرعی طور پر بھی باطل ہو جاتی ہے. چنانچہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ امامیہ کے نزدیک معصومہ ہے. حضرت کی شخصیت کے حوالے سے عصمت کا انکار کرنا انسان کو شیعت سے خارج کر دیتا ہے. ایک امامی کے لیے 12 امامی شیعہ کے لیے شہزادی کو معصومہ جاننا اور ماننا ضروری ہے. آپ کا واجب الطاعت ہونا, آپ کا مفترض الطاعت ہونا یہ لازم اور واجب ہے. ایک روایت ہماری کتاب دلائل الامامہ میں موجود ہے جو کہ تبری شیعی کی ہے. ایک تبری اہل سنت کے جو تاریخ تبری والا ہے, ایک ہے تبری شیعی, ان کی کتاب ہے دلائل الامامہ. اس میں روایت پوری موجود ہے. 6 امام سے روایت ہے. کسی نے پوچھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا انہا کانت مفروضۃ الطاعت علی الجن والانس والوحوش والطیور والملائکہ. 6 امام فرماتے ہیں ہماری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مفترض الطاعت ہیں, ان کی اطاعت فرض ہے. انسانوں پر, جنوں پر, پرند پر, چرند پر, کیڑے مکوڑوں پر, سارے انسانوں پر, سارے فرشتوں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اطاعت فرض ہے. ہر لمحے میں فرض ہے, ایک ایک سیکنڈ کے اندر فرض ہے. کسی لمحے میں یہ سب ان کی اطاعت سے باہر نہیں جا سکتے. یہ آپ کی عصمت پر دلیل ہے. اور پھر دوسری بات, آپ کو بضعۃ النبی کہا. حضور نے یہ جملہ کسی کے لیے نہیں کہا. جن لوگوں کو عصمت کا عقیدہ ہضم نہیں ہوتا ان سے میری گزارش یہ ہے, یہ جو جملہ ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کا ٹکڑا ہے یا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے, اس مزاج کی حدیث مجھے جناب زہرا کے علاوہ کسی کے لیے آپ ثابت کر کے دکھائیں. اور ثابت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی کتابوں میں, دونوں طرف کی کتابوں میں ثابت کر کے دکھائیں. کیونکہ علم مناظرہ میں یہ بات طے ہے وہ روایت قابل قبول ہوتی ہے جو فریقین کے نزدیک قابل قبول ہو. صرف میں یہ کہتا ہوں نہیں چلتا ہے. ہم جو روایت پیش کرتے ہیں وہ دونوں طرف موجود ہوتی ہیں. تو ہماری بھی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی روایت پیش کر سکتا ہے تو آپ کی مرضی تک کا وقت ہم نے آپ کو دیا, جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے. قیامت تک آپ ڈھونڈ کے ایک روایت اس مزاج کی نہیں لا سکتے کہ کسی کو نبی نے کہا ہو کہ یہ میرا ٹکڑا ہے. یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے, یہ زبان رسالت کرے گی تو میرا ٹکڑا ہے. جب ٹکڑا کہا تو یقیناً عصمت کا درجہ بھی بیٹی تک پہنچا ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ نبوت اور رسالت کے عہدے کے علاوہ آپ کے کمالات, آپ کے فضائل, آپ کا جلال, آپ کا شرف, آپ کا حسب, آپ کا رتبہ, آپ کا علم, جو کچھ رسول اللہ کی ذات سے نکل رہا ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ تک پہنچ رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ 1442 سال بعد مدرسوں میں پڑھ کر تو علماء ورثۃ الانبیاء بن جائیں, اور جو بیٹی اپنے باپ سے براہ راست اس کی سلبی اور نسبی بیٹی ہے اس تک وہ وراثت نہ پہنچے, اس تک وہ کمالات نہ پہنچیں, فضائل نہ پہنچیں. میں العلماء ورثۃ الانبیاء بن کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور جناب سیدہ جو کہ رسول اللہ کی دختر نیک اختر ہیں, ان کے بارے میں آپ کو یہ بھی ہضم نہ ہو کہ ان کو رسول اللہ کے کمالات ملے ہیں, ان کے فضائل ملے, ان کا علم ملا. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ معصومہ بھی ہیں, حجت بھی ہیں امامیہ کے نزدیک, اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. ایک جملہ جو آپ نے بہت اچھا سوال یہ کیا کہ ظاہراً آپ نہ نبی ہے نہ امام ہے, تو پھر اس کی نوبت کیوں پیش ہے؟ تو ہمارے سامعین اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو محفوظ کر لیں اور اپنے ذہن میں اس بات کو رکھ لیں آپ کہ امام آپ کو اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ نبی اور امام وہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی دین کی جغرافیائی حدود پر حملہ ہو جائے, مثلا مدینے پہ حملہ ہو گیا, تو امام اور نبی کو باہر جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ کیا رسول اللہ میدان میں نہیں گئے؟ کیا ائمہ علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا؟ تو اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ظاہراً یہ وظیفہ دیا جاتا امام کا, مثلا نبوت رسول اللہ کی بات ختم ہے, امامت کا عہدہ اگر دے دیا جاتا تو کیا عورت کو میدان میں آ جانا تھا؟ نہیں. اللہ نے عورت کے لیے گھر کو زینت قرار دیا ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے, ہم نے عورت کے لیے گھر کو پردہ اور پنجرہ سمجھ لیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو ہمیں یہ بتا دینا چاہیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ظاہری طور پر امام نہ ہونے کے باوجود اپنے اندر جلوہ نبوت و امامت رکھتی ہیں, اپنے اندر کمالات نبوت و امامت رکھتی ہیں. پھر ہمارے جملے کو محفوظ کریں تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے پیکر مطہر کے اندر جلوہ نبوت بھی کار فرمائیں, اس کی بھی ذوفشانی ہے, اور نور امامت بھی کار فرمائیں. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ آپ معدن النبوت والرسالت والامامت ہیں, اور آپ وہ ہیں جو البرزخ بین النبوت والامامت, وہ بھی ہیں جو نبوت اور امامت کے درمیان ایک برزخ, ایک رکاوٹ ہے.
اللہ ہم سب کو شہزادی کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا اللہ آمین. علامہ صاحب یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم دوبارہ یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے. ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے. شکریہ ناظرین. ہم اپنی بات کا آغاز وہیں سے کریں گے علامہ صاحب سے. علامہ صاحب جیسا آپ نے فرمایا کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کو سرکار ختمی مرتبت کے بعد بہت زیادہ عرصے جو ہے وہ دنیا میں رہنے کا موقع نہ ملا، تو آپ اس مصلحت کیا مصلحت سمجھتے ہیں کہ شہزادی کو جب اتنا وقت نہیں تھا اور علمی شخصیت بہت بڑی ہیں، تو پھر اس کے بعد شہزادی کو جو ہے حجت اور معصومین میں جو ہے وہ رہنے کی کیا خاص مصلحت کیا آپ وہ کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ میں یقیناً اس میں چاہوں گا کہ آپ مصحف فاطمہ کے حوالے سے ضرور کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال انتہائی غیر معمولی نوعیت کے حامل ہیں اور ایسے سوالات ہیں کہ عمومی طور پر میں نے ٹی وی پروگرام میں عموماً نہیں سنا کہ اس سطح کے سوالوں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے نشر علم کریں اور نشر افکار اہل بیت علیہم السلام کیا جائے. اس سوال کی طرف میں اس طرح سے آؤں گا جیسے ابھی پچھلے سوال کے سلسلے میں ہم نے کہا کہ ظاہری طور پہ رسول اللہ کو یہ معلوم تھا اور آپ نے بتایا کہ آپ کی عمر بہت کم ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں 6 مہینے تک کا قول ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں پھر جو ہے وہ یوں کہیے 45 دن کا قول بھی پڑھتے ہیں آپ، 75 دن کا بھی قول ہے، 3 مشہور جو تاریخ شہادتیں ہیں تینوں ہیں، لیکن 6 مہینے تک کا بھی قول پایا جاتا ہے. لیکن 3 اگر ہم بات کریں 95 دن کی بات کریں تو بہت مختصر دن ہے، یعنی 100 دن بھی پورے نہیں ہیں، 3 سوا 3 مہینے کا عرصہ بنتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے کم وقت میں ایک ایسی شخصیت کہ جس نے کاشانہ نبوت میں پرورش حاصل کی، بلکہ وہ بضعۃ النبی ہے، صرف کاشانہ نبوت میں پرورش نہیں، یقیناً اس کے گھر میں، اس بی بی کے گھر میں جو پرورش پا جائے، جو رہ جائے، وہ تو 20 سال قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتی ہے، کیا کہ وہ تو فضہ سلام اللہ علیہ بن جاتی ہے. جو ان کے گھر میں رہ جائے وہ 20 سال اگر تو وہ قرآن میں بولتی ہیں. سوچئے جو اس گھر کے رہنے والے ہیں، جو اس گھر کے افراد ہیں، ان کا علمی مقام کیا ہوگا. تو چونکہ بہت کم وقت شہزادی کو ملا، آپ کی عمر مبارک بہت کم تھی، اور یہ بھی عباس بھائی بڑا اتفاق ہے، 18 سال ہم دیکھتے ہیں 18 سال کیا ایج فیگر ہوتا ہے. آپ 18 سال میں دیکھ لیں، 18 سال میں ہم اپنا گول سیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. 18 سال میں کرنا کیا ہے، 20-25 سال میں پتہ چلتا ہے کرنا کیا ہے، تب کوئی بہت کچھ کرنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. مجھے بتائیں 18 سال میں جب یہ نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو کرنا کیا ہے، اور ادھر 18 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جو اتنا کامل نمونہ زندگی ہے کہ ایک بیٹی اگر چاہے تو اس کی تقلید کرے، ایک زوجہ اگر چاہے تو اس کی تقلید کرے، ایک ماں اگر چاہے تو اس کی تقلید کرے. 18 سال کی عمر میں اتنا کامل نصاب، کمال ہے صنف نسواں کا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نصاب اگر پڑھایا جائے تو عورتوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے کم وقت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کیسے اپنے علمی لوہے کو منوائیں، اور کیسے اپنے علمی شہرے کو لوگوں کے درمیان تک پہنچائیں، اور کیسے بتائیں کہ میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، میں مدینۃ العلم کی بیٹی ہوں اور باب العلم کی زوجہ ہوں. یہ بھی بڑا عجیب حسن امتزاج ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ ہم شہزادی پہ بات کریں اور مصطفیٰ و مرتضیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو. آپ یہ دیکھیے نا کہ باب العلم کس کے گھر میں، آپ کے گھر میں. یہ بھی تو دیکھیں آپ، حضور نے کہا نا مدینۃ العلم و علی کن باب ہوا، علی علم کا دروازہ ہے. تو علم کا دروازہ کس کے گھر میں ملے گا؟ فاطمہ کے گھر میں ملے گا. جو فاطمہ کے دروازے پہ ادب سے آئے گا اسے علم نصیب ہوگا، کیونکہ علم کا دروازہ فاطمہ کے گھر میں، فاطمہ کے دروازے کے اندر علم کا دروازہ ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے اتنے کم وقت میں شہزادی علمی لوہے کو کیسے منواتی. ہمارے یہاں یہ والی بات موجود ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ 11 اماموں پر سوائے امیر المومنین کی حجت ہیں، اور یہ کوئی ایسی خیالی باتیں نہیں کہ ہم نے عقیدہ بنا لیا. ہمارے یہاں الحمدللہ ترہ امتیاز ہے امامیہ کا کہ کوئی عقیدہ آیت اور روایت سے ہٹ کر نہیں. بالکل میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں، آپ ایک کسی عقیدے کا نام لیں، اس پر اگر ہم آیت اور روایت نہ بتا سکیں تو پھر مجھے اپنے شیعہ ہونے سے دستبرداری کا اعلان کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. ترہ امتیاز مکتبہ اہل بیت کا.
ہمارے یہاں اگر یہ والی بات کہی جا رہی ہے جناب زہرا حجت ہیں، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ 11ویں امام سلام اللہ علیہ کا فرمان علی شان ہماری کتب میں ہے، سارے علماء نے نقل کرا۔ 11ویں امام فرمایا کرتے تھے انا جدتنا حجت علینا ونحن حجج اللہ علی الخلق، ہماری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہم پر اللہ کی حجت ہیں اور ہم تم سب پر اللہ کی حجت ہیں۔ یہ ایک روایت میں کہ ہم مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اب اس روایت سے علماء نے استدلال کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ آپ معصومین پر حجت ہیں، لیکن علماء نے جو فقیہانہ نگاہ ہوتی ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف عربی پڑھ کے ترجمہ کر لینے سے اگر آدمی فقیہ بنتا تو ہر گلی میں فقیہ پھر رہے ہوتے، مجتہد نہیں پھر رہے ہوتے۔ علماء کہتے ہیں اس میں ایک لفظ کی رعایت ملاحظہ فرمائیں جو 11ویں امام سلام اللہ علیہ نے رعایت کی، وہ رعایت کیا ہے؟ فرمایا انا جدتنا الزہرا، ہماری دادی فاطمہ زہرا۔ علماء کہتے ہیں 11ویں امام نے ہماری دادی کہہ کر امیر المومنین کو اس جملے سے نکال دیا ہے، کیا بات، کیونکہ امیر المومنین کی دادی تھوڑی، امیر المومنین کی تو زوجہ مطہرہ ہیں۔ اگر یہ کہتے تھے ان الزہرا ہم کہ جناب زہرا جو ہم پر حجت ہیں تو پھر امیر المومنین بھی اس میں آ جاتے ہیں، جبکہ جناب سیدہ امیر المومنین پر حجت نہیں ہے بلکہ امیر المومنین جناب زہرا پر حجت تھے، کیونکہ آپ جناب زہرا کے وقت میں جناب زہرا کے امام تھے، اور ہمیں بھی فخر ہے یہ کہنے میں کہ نبی کے بعد جو زہرا کا امام تھا وہی ہمارا امام ہے۔ بے شک بے شک، ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ تو میں ایک جملے میں یہاں کو بات ختم کر دوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو جو حجت کہا گیا وہ ان معنوں میں کہا گیا کہ آپ کے پاس وہ علمی کمالات تھے، اور پھر صحیفہ فاطمہ کے والد صاحب نے کہا، ایک جملے میں سنیں، کافی میں روایت موجود ہے، ہماری حدیث کی ساری کتابوں میں روایت ہے، جناب سیدہ رسول اللہ کے بعد پریشان رہا کرتی تھیں، دل برداشتہ تھیں، بوجھل رہا کرتی تھیں۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جا کے جبریل نے سلام کیا، کہا کہ میں جبریل ہوں، آپ کے بابا کے پاس آیا کرتا تھا، آپ کا اداس رہنا اللہ سے دیکھا نہ گیا، میں آپ کو قیامت تک کے حالات کی خبریں بتاتا ہوں، آپ کے شیعوں کے بارے میں آپ کو خبریں بتاتا ہوں۔ اور پھر امیر المومنین کو ایک دن جناب زہرا نے بلایا، کہا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، جبریل اس کا نام ہے، جو مجھے ساری خبریں بتاتا ہے، اب جب وہ آئے گا تو میں آپ کو بلا لوں گی۔ جبریل بتاتے جاتے تھے، زہرا بتاتی جاتی تھی، علی اس کو لکھتے جاتے تھے، اسے مصحف فاطمہ کہا گیا ہے۔ مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، میں یہ جملہ 100 بار کہہ دیتا اگر ہمارے پاس وقت ہوتا۔ مصحف فاطمہ کو قرآن سمجھنے والا بے وقوف ہے۔ مصحف فاطمہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے حالات ہیں، اور یہ کوئی بعید نہیں، کیونکہ بخاری کے اندر کتاب العلم میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے، حضرت علی کے پاس بھی اس طرح کا صحیفہ تھا جس سے آپ صحابہ کرام کو مسائل بتایا کرتے تھے۔ تو اگر ایک صحیفہ جناب زہرا کے پاس آ جائے تو اس میں قیامت کون سی؟ یہ تو علم کی خیرات ہے، جو علم کا طالب وہ لیا جائے، جو ابو جہل کا مقلد ہے وہ نہ مصحف فاطمہ کو مانے، نہ صحیفہ علی کو مانے، نہ علم کو مانے، نہ علم کی باتوں کو مانے۔ بالکل۔ بس ایک آخری سوال، پھر ہمارے وقت کا پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو جائے گا۔ علامہ صاحب، ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ صرف نبی پر ہی آتا ہے، اس سلسلے میں کچھ وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس بھائی، مجھے نہیں معلوم یہ تصور کہاں بنا رہے ہوتے ہیں اور کون لوگ بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اس تصور بنانے سے پہلے پوچھ لیا کریں، آ کر ہم سے پوچھ لیا کریں یا کسی اور سے پوچھ لیں، کتابیں پڑھ لیں۔ آپ کہاں بنائے تصور آپ نے بیٹھ کر؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مثلا آپ تو قرآن کا نعرہ لگانے والے ہیں، الحمدللہ ہم بھی آپ کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں قرآن کا۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں یہ کہ فرشتہ صرف نبی پر آتا ہے؟ کیا سورہ مریم 19واں سورہ آپ کے قرآن میں موجود نہیں ہے؟ آپ کے پاس چھپائی میں نعوذ باللہ کوئی غلطی رہ گئی، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ سورہ مریم قرآن میں 19واں سورہ موجود ہے، اللہ کے بندے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن بول رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو میرے محبوب جب فرشتے مریم سے کہا کرتے تھے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، فرشتے مریم سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں، جبکہ محققین کا قول اہل سنت اور اہل تشیع میں یہ ہے کہ مریم نبی نہیں تھی، المریم لیست بنبیۃ، مریم نبی نہیں تھی۔ تو جب مریم نبی نہیں تھی اور ان پر فرشتہ بھی آ رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا، بلکہ فرشتہ نہیں، ملائکہ، فرشتے، جی آپ کو ایک فرشتے کا آنا سمجھ میں نہیں آتا، یا تو ملائکہ اتر رہے ہیں جو پے در پہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فرشتہ صرف نبی پر اترتا ہے؟ جبکہ بخاری کو جا کر پڑھیں، بخاری میں روایت موجود ہے، کتاب المناقب، باب مناقب عمر بن خطاب، ان عمر کانا محدثا کی روایت کتب اہل سنت میں موجود ہے کہ حضرت عمر سے فرشتہ باتیں کرتا تھا۔ تو میرے بھائی تھوڑا سا انصاف کریں کہ نبی کے دوستوں سے تو فرشتہ باتیں کریں، اور جو نبی کی دختر ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا خون ہے، اس کا لہو ہے، اس کا ٹکڑا ہے، اس کے بعد فرشتہ بھی نہ سکے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ فرشتہ وحی تشریعی، وحی شریعت لے کر آتا تھا، بلکہ وہ وہی فرشتہ ادب و تعظیم بجا لانے آتا تھا، آئندہ حالات کی خبریں سنانے آتا تھا، اور اہل بیت کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرنے آتا تھا، اور کبھی جب موقع مل جاتا تھا تو کبھی چکی چلانے آتا تھا، کبھی جھولا جھلانے آتا تھا، کبھی لوری سنانے آتا تھا، اور کبھی جناب زہرا کی چکی کو چلانے آتا تھا۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، وہی رسول اللہ کے بعد شریعت کے عنوان سے ختم ہو گئی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جناب سیدہ کے لیے اس بات کے قائل ہیں، اور ائمہ کے لیے بھی قائل ہے کہ ان پہ فرشتے بطور الہام نازل ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔
ناظرین کرام، یقیناً علامہ صاحب کی جو گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے علم اضافے کا سبب بنی، اور شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے علمی پہلوؤں اور شہزادی کی فضیلتوں سے جو ہے علامہ صاحب نے جو ہے وہ پردہ اٹھایا. ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں. پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان عباس نقوی اور علامہ جواد عابدی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ان کی پاکی کا خدا